ہو گئے، تمہیں جوانی دی ہے، تمہیں کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا، تمہیں نعمتوں سے نوازا ہے، ان نعمتوں کو میں کبھی چھینوں گا نہیں۔ آج میں نے تمہیں زندگی عطا کی ہے، آج کے بعد تمہیں موت نہیں آئے گی۔ بندہ مومن کہے گا رضیت یا رب، رضیت یا رب، اے اللہ میں راضی ہو گیا۔ اللہ فرمائیں گے ابھی نہیں۔ فیکشف الحجاب فواللہ ما اعطاہم اللہ شیئا احب الیہم من النظر الی۔ اللہ رب العزت یہ ساری نعمتیں دینے کے بعد نور کے پردے ہٹائیں گے اور اپنا دیدار کروائیں گے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ کی قسم جنتی جنت کی ساری نعمتوں کو بھول جائیں گے جتنی لذت اللہ کے دیدار سے اسے نصیب ہوگی۔ اور یہی اللہ کا دیدار، یہی اللہ کی رضا ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہوتے ہیں۔ اللہم انا نسألک لذت النظر الى وجہک الکریم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ علی احسانہ والشکر لہ علی توفیقہ وامتنانہ، اما بعد۔ میرے معزز اور محترم بھائیوں اور انتہائی قابل قدر بزرگوں، اللہ کی رضا اور اس کا مقام و مرتبہ آپ نے سنا۔ آئیے چند پہلو اپنی زندگی کے معمولات میں شامل کیجئے جس سے میں اور آپ اللہ کو راضی کر سکتے ہیں۔ پہلا کام، اپنی زبان سے نکلنے والے کلمات کا محاسبہ کیجیے، اس پہ پہرا دیجیے، گفتگو خوبصورت کیجیے۔ قل لعبادی یقول التی ہی احسن، میرے بندوں سے کہہ دو جب بات کریں تو اچھی کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان العبد لیتکلم بالکلمہ من رضوان اللہ لا یلقی لها بالا یرفعہ اللہ بها درجات۔ بندہ مومن اللہ کی رضا کی ایک بات کرتا ہے، بالکلمہ، ایک کلمہ بولتا ہے، اللہ قیامت کے دن اس کے درجات کو کتنا بلند کر دیں گے، اس کی عقل وہاں تک سفر ہی نہیں کر سکتی۔ میں اس کی مثال دے کے بات سمجھانا چاہوں گا۔ قیامت کے دن ترازو قائم ہوگا جبریل امین کے ذریعے، لو وضعت السماوات والارض ومن فیہن فی کفۃ لوسعتہن، اتنا بڑا ترازو قائم ہوگا کہ اگر ساتوں زمینی اور ساتوں آسمان ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں 14 کے 14 طبق، تو اس ترازو کے دونوں پلڑوں میں سے ایک پلڑا بھی بھرے گا نہیں۔ لیکن بندہ اگر اللہ کے فیصلوں پہ خوش ہو کر زبان سے صرف اتنا کہہ دے، صحیح مسلم کی روایت کی روشنی میں الحمدللہ تملأ المیزان، الحمدللہ یہ مبارک کلمہ بول دیتا ہے، قیامت کا دن ہوگا، ایک مرتبہ الحمدللہ کہنے سے ترازو کے دونوں پلڑے نیکیوں سے لبالب بھر جائیں گے۔ اپنی زبان کو خوبصورت بنائیے، اچھی بات کہنا، نرمی سے بات کرنا، خوبصورت بات کرنا معمول بنائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فی الجنۃ لغرفا یری ظاہرها من باطنها وباطنها من ظاہرها، اللہ نے ایسے کرسٹل کے گھر جنت میں بنائے ہیں جس میں بیٹھنے والا جنتی پوری جنت کا مشاہدہ کر رہا ہوگا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر یہ کن کے لیے؟ اعدها اللہ لمن الان الکلام وافشى السلام وتابع الصيام وصلى بالليل والناس نيام، یہ ان کے لیے ہے جن کی زبان میں نرمی ہوتی ہے، جو سلام کو عام کرتے ہیں، جو لوگوں کو اللہ کی رضا کے لیے کھانا کھلاتے ہیں،
جو لوگ سوئے ہوئے ہوں تو یہ اللہ کے سامنے رات کی تاریکی میں کھڑے ہوتے ہیں، قیام کرتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں۔ اس لیے سلف یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم اجعل بسمتی عادہ وحدیثی عبادہ وحیاتی سعادہ وموتی شہادہ۔ میرے مالک مسکرانے کو میری عادت بنا دے، میری ہر بات کو اتنا خوبصورت بنا دے کہ وہ عبادت کا درجہ اختیار کر لے۔ زندگی جتنی باقی ہے میرے مالک سعادت کی زندگی بنا دے۔ موت تو آنی ہے لیکن میرے مالک شہادت کی موت نصیب فرمانا۔ دوسرا کام، یہ نعمت اللہ کی دی ہوئی ہے، کھانا ہے یا پینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ تعالی لیرضى عن العبد ان یأکل الاکل او یشرب الشرب فیحمد اللہ علیہا۔ پانی کا گلاس ہو یا کوئی مشروب ہو، جب اس کو پکڑ کے 3 سانسوں میں سنت کے مطابق پیتے ہو، ایک گھونٹ جب لے لو تو کہا کرو الحمدللہ۔ جب ایک لقمہ تم لے لیتے ہو تو لقمے پہ اور پانی پینے پہ جو اللہ کی تعریف کرتا ہے، اس سے اللہ رب العزت اس بندے سے راضی ہو جاتے ہیں۔ اور میں تو حیران ہوں اپنے رب کی رحمت سے، کھانا میری اور آپ کی ضرورت ہے، کھانا کھایا اور اتنے کلمات کہہ دیے، الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا الطعام ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ۔ اتنا کہہ دینے سے زندگی کے سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ وَإِن كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ، سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں تو میرے بھائیو اللہ اس کے بھی گناہوں کو معاف کر دیتے۔ یہ سمندر کی جھاگ کیا ہے؟ 24 گھنٹے موجیں جو ہیں وہ ٹکراتی رہتی ہیں۔ اس کا مطلب کہ گناہوں سے اٹا ہوا ہو تو اللہ تعالیٰ پھر بھی اس کے گناہوں کو معاف کر کے اسے صاف شفاف کر دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا۔ تیسرا طریقہ، اگر اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو، ذکر کو معمول بناؤ، چلتے پھرتے صبح و شام کے اذکار کی پابندی کرو اور اپنی اولادوں کو کرواؤ، خود بھی کرو اور کرواؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا، فاصبر علی ما یقولون وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى۔ صبح و شام اللہ کا ذکر کرنا اور ہر وقت معمول بنانا، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، سبحان اللہ، اللہ اللہ ربی لا اشرک به شیئا، اعوذ بوجہ اللہ، حسبی اللہ ونعم الوکیل، لا حول ولا قوة الا باللہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ معمول بنائیے اس ذکر کی وجہ سے، اللہ کی قسم کوئی تجربہ کر کے دیکھے، اتنی لذت اور اتنی حلاوت اس کے دل میں آ جاتی ہے، دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے اس کی دل کی خوشیاں ختم نہیں ہوتی۔ چوتھا کام جس سے آپ اللہ کی رضا کو حاصل کر سکتے ہیں، اللہ نے جو کچھ دیا ہے اس پہ شکر ادا کیا کرو۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو تمہارا رب تجھ پہ راضی ہو جائے گا اور تمہیں اور نعمتوں سے نواز دیں گے۔ جو مصیبت آ جائے اس پہ بھی اللہ کا شکر ادا کیا کرو، یہ مصیبت کسی وجہ سے آئی ہے۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے ان عظم الجزاء مع عظم البلاء وان اللہ تعالی اذا احب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط
اللہ جتنا بڑا ایمان ہو اتنی بڑی آزمائش میں ڈال دیتے ہیں، اور یہ اس کی مرضی ہے کس کو ڈالنا ہے، لیکن جو راضی ہو جائے اللہ اس کے لیے بھی رضا لکھ دیتے ہیں، اور جو مصیبت پہ سخت غصے کا اظہار کرے اللہ اس کو پھر غصے کا نتیجہ غصہ ہی دیتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہو جانا، وہ بیماری کی شکل میں ہو، پہلی تو دعا یہ کرنی چاہیے صلی اللہ العافیہ، اللہ ہم کمزور ہیں، ہمیں آزمائش میں نہ ڈالنا، تو بغیر آزمائش میں ڈالے بھی تو درجے دے سکتا ہے، تو نے کس سے مشورہ کرنا ہے؟ جس طرح امام ابن القیم رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں جب اللہ کسی سے راضی ہو جائے یحییہم اللہ بالعافیہ ویمیتہم بالعافیہ ویبعثہم بالعافیہ ویدخلہم الجنت بالعافیہ، ایسے بھی لوگ ہیں دنیا میں اللہ زندگی بھی عافیت کی دیتے ہیں، موت بھی عافیت کے ساتھ، اٹھائیں گے بھی عافیت کے ساتھ، اور بغیر کسی کدو کاوش کے ان کو اللہ رب العزت عافیت کے ساتھ ہی جنت میں داخل فرما دیں گے۔ اللہ ہمارا بھی شمار ایسے لوگوں میں کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5واں طریقہ بیان کیا، اللہ کی رضا تلاش کیا کرے۔ اللہ کی رضا کو کیسے تلاش کیا جائے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العبد لیلتمس مرضات اللہ ولا يزال بذلك فيقول الله عز وجل لجبريل ان فلانا عبدي يلتمس ان يرضيني الا وان رحمتي عليه۔ جب بندہ دعا کرتا ہے اللہ مجھ سے راضی ہو جائیے، اللہ مجھ سے راضی ہو جائیے، اللہ جبریل سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں یہ میرا بندہ مجھے راضی کرنا چاہتا ہے، گواہ رہنا جبریل میری رحمت آج سے اس پر نازل ہونا شروع ہو گئی، جاؤ اعلان بھی کر دو آسمان کے تمام فرشتوں کے سامنے میں اس سے راضی ہو گیا، اور پھر تم یہ بات آسمان دنیا پہ جا کے زمین والوں کو بھی کہہ دو، دنیا والوں تم بھی اس سے راضی ہو جاؤ، اس کا مالک اس سے راضی ہو گیا ہے، آسمان کے فرشتے اس سے راضی ہو گئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا جو شخص صبح و شام 3 مرتبہ یہ کہہ دیتا ہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، اے اللہ میں تجھے رب مان کے راضی، تیرے پیغمبر کو سچا پیغمبر مان کے راضی، اور دین اسلام کو اپنے لیے دستور حیات مان کے راضی، اللہ نے 3 انعام رکھے ہیں۔ وجبت لہ الجنہ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جنت اس کے لیے واجب ہو گئی۔ دوسری روایت میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں قیامت کے دن خود پکڑ کے اسے جنت لے کے جاؤں گا۔ اور تیسری بات کان حقا علی اللہ ان یرضیہ یوم القیامہ، اللہ اپنے پیغمبر کے ذریعے فرماتے ہیں جو مجھ سے راضی ہو گیا میں نے یہ حق لکھ دیا ہے کہ میں بھی اس کو قیامت کے دن راضی کر کے چھوڑوں گا۔ چھٹا طریقہ جس سے آپ اللہ کو راضی کر سکتے ہیں، اپنے والدین کو راضی کیجئے۔ رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد، اور دوسری روایت میں آتا ہے رضا الرب فی رضا الوالدین وسخطہ فی سخطہما، جو اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے والدین کو راضی کرے، اور جس نے والدین کو ناراض کر لیا اس نے گویا اللہ کو ناراض کر لیا۔ 7واں اور آخری طریقہ جس سے میں اور آپ اللہ کو راضی کر سکتے ہیں، اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کرنا اور نیکی کی بات کو معاشرے میں عام کرنا۔ یہ 2 ایسے پہلو ہیں کہ اللہ رب العزت اس بندے سے راضی ہو جاتے ہیں، اور اسی بات کو قرآن مجید نے کچھ یوں بیان کیا ہے لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس ومن يفعل
ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما۔ دنیا میں جو بھی کوئی بات کرتا ہے، سب سے پیاری، سب سے خیر واری، سب سے خوبصورت بات وہ ہے جو اصلاح کی بات کرتا ہے، جو نیکی کی بات کرتا ہے، جو صدقے کی بات کرتا ہے، اور جو ایسی بات کرتا ہے اللہ نے ان کے لیے بہت بڑے اجر کا وعدہ کیا ہے۔ اگر آپ پہچاننا چاہتے ہیں کہ اللہ آپ سے راضی ہیں کہ نہیں، تو 3 نشانیوں پہ ہر وقت نظر رکھا کریں۔ اگر آپ کے دل میں علم سیکھنے کا شوق، دین کی محبت آ گئی ہے تو خوش ہو جائیے، اللہ آپ سے راضی ہو گئے، کیونکہ قرآن کہتا ہے فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ۔ جس شخص کو اللہ پسند کر دیتے ہیں، اللہ پسند کرتے ہیں تو اس کے سینے کو اسلام کی نعمت کے لیے کھول دیتے ہیں۔ علم کی محبت، علم والوں کی محبت، اسلام کی محبت، نیکی اور عبادت کی محبت، خیر کی محبت اگر دل میں آ جائے تو یہ اللہ کی پسندیدہ بننے کی علامت ہے۔ دوسری نشانی پہ غور رکھا کریں، اگر آپ کے اندر نرمی آ گئی ہے تو سمجھ لینا اللہ نے آپ کو پسند کر لیا ہے۔ اذا اراد اللہ باہل بیت خیرا ادخل علیہم الرفق۔ اللہ جب کسی پہ خیر کو نازل کرنا چاہتے ہیں، کسی کو اپنا پسندیدہ بنانا چاہتے ہیں، تو اس گھر میں نرمی کو لے آتے ہیں۔ ان کے مزاج نرم، ان کی باتیں نرم، اور ان کا تعامل نرم ہو جاتا ہے، نرمی ان پہ غالب آ جاتی ہے۔ تیسری نشانی، اگر آپ کے دل میں مسلمانوں کی خیر خواہی آ جائے، ہمدردی آ جائے، مسلمانوں کے کام آنا، مسلمانوں کی مصیبتوں کو اپنی مصیبتیں سمجھنا اور ان کے اندر خوشی پیدا کرنے کی خواہش اگر دل میں پیدا ہو جائے، سمجھ لینا تم اللہ کے پسندیدہ بن گئے ہو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ۔ جو بندہ کسی کے کام پہ لگ جاتا ہے، کسی مجبور کی مجبوری کو دور کرنے کے لیے، اللہ فرماتے ہیں یہ میرا محبوب ہے، میں اس کے کام کروں گا، اس پہ فرشتوں کو اللہ لگا دیتے ہیں۔ اس لیے جب اللہ تعالیٰ کی 3 نشانیاں آپ کے اندر نظر آئیں تو پھر آپ کی دعاؤں کو بھی اللہ قبول فرمائیں گے، پھر اللہ رب العزت آپ کو دنیا کا محبوب بھی بنائیں گے، دنیا آپ سے ملاقات کرنے کی بھی خواہش کرے گی، اور آپ کی زبان سے نکلی ہوئی باتوں کو بھی اللہ تعالیٰ فوراً قبول فرمائیں گے۔ اور سب سے بڑا انعام، ایسا شخص جو اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہوتا ہے، اللہ اس کو حسن خاتمہ سے نوازتے ہیں، اس کا خاتمہ بالخیر ہوتا ہے۔ ابو ذرا رازی رحمت اللہ علیہ، جس شخص کو 7 لاکھ حدیثیں یاد تھیں، زندگی کی آخری سانسوں میں ہیں، 3 محدث موجود ہیں، اور حکم یہ ہے لقنوا موتاکم بلا الہ الا اللہ، جو آخری سانسوں میں ہو اس کو کلمے کی تلقین کرو۔ کاش مسلمانوں کو یہ بات سمجھ آ جائے۔ گھر سے اچانک کسی کی طبیعت خراب ہوئی، ہاسپٹل میں بیٹھا ہے اور حالت نازک ہو گئی، سب لوگ دوڑ رہے ہوتے ہیں، پانی لاؤ، دوائی لاؤ، ڈاکٹر کو بلاؤ، اس کو انجیکشن لگاؤ، اس کو ٹیبلٹ اور کیپسول دے دو۔ کاش کسی کو یہ بھی سمجھ آئے اگر زندگی نہیں تو اس کو کلمہ تو پڑھا دو۔ یہ کتنا بڑا احسان ہے کہ کوئی دوائی بھی لاؤ، ڈاکٹر کو بھی بلاؤ، منع نہیں ہے، لیکن کسی ایک کو تو یہ کام کرنا چاہیے، وہ کہے لا الہ الا اللہ پڑھو۔ یہ 3 محدث ابو حاتم الرازی، منذر بن شازان، ابن وارع، تینوں بیٹھے ہیں اور تینوں یہ حدیث کے پہاڑ ہیں، اور ابو ذرا رازی رحمت اللہ علیہ آخری سانسوں میں ہیں۔ کہتے ہیں اس بڑے محدث کو ہم کلمے کی تلقین کیسے کریں؟ مشورہ ہوا، ہم وہ حدیث پڑھتے ہیں من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کی زندگی کے آخری سانسوں میں لا الہ الا اللہ زبان پہ آ گیا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اس حدیث کو پڑھتے ہیں، ان کو یاد آ جائے گا۔ ایک شخص بولتا ہے حدثنا بندار قال حدثنا عبد الحمید بن جعفر عن صالح، جان بوجھ کر رک گئے
کہ آگے سند نہیں آ رہی. دوسرا کہتا ہے رک جاؤ یہ سند میں مکمل کرتا ہوں. حدثنا بندار قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن صالح بن ابی اور وہ بھی رک گئے. اتنی بات سنی ابو زرع رازی رحمت اللہ علیہ آنکھیں کھولتے ہیں، کہتے ہیں اجلسونی، مجھے ذرا پکڑ کے بٹھاؤ تو صحیح. فاجلسوه، ان کو بٹھایا گیا. کہتے ہیں یہ سند میں تمہیں سناتا ہوں. حدثنا ابو عاصم قال اخبرنا بندار عن عبد الحميد بن جعفر عن صالح بن ابي عريب عن كثير بن مرة الحضرمي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنہ کے لفظ نہیں بولے، اتنے کلمات بول کے مسکرائے اور اللہ کے پاس چلے گئے. آسیہ علیہ السلام فرعونی ان کو نیزہ مار رہے تھے، ان کے 2 ٹکڑے ہو گئے اور وہ مسکرا رہی تھی جب ان کی جان نکلی. اور فرعونی کہتے تھے دیوانی کو دیکھو، اس کی جان نکل رہی اور یہ مسکرا رہی ہے. ابن کثیر لکھتے ہیں تفسیر ابن کثیر میں اثر راز کیا تھا، اس نے دعا کی تھی رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اللہ میں نے یہ محلات تو چھوڑے ہیں، اپنے پاس میرا ایک گھر بنا. اللہ نے وہ گھر دکھایا، وہ مسکرائیں اور اس کو تکلیف کا احساس نہیں ہوا اور اس کی جان قبض کر لی گئی. یہاں بھی دخل الجنہ کے الفاظ تو نہیں بولے، اللہ نے اس ہستی کو امید واسق جنت دکھائی ہوگی جس کو دیکھ کے مسکرائے اور ان کی روح پرواز کر گئی. میری اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے، ہمیں بھی اپنے آپ سے راضی کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. مولا کریم جتنے بیٹھے ہیں سب کو صحت و عافیت والی، ایمان والی، خوشی والی لمبی زندگی عطا فرما اور ہر وقت تیرے فیصلوں پہ راضی ہونے والے بنا. صاحب اولاد ہیں تو ان کی اولادوں کو نیک بنا، دست و بازو بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، صدقہ جاریہ بنا اور بے اولاد کی جھولیوں کو بھی بارونق بنا. جو بیمار ہیں روحانی یا جسمانی یا نفسیاتی ان کی بیماریوں کو شفاؤں میں بدل دے. جو کسی مصیبت میں ان کی مصیبتوں کو خوشیاں بنا دے، تنگی کو آسانیاں بنا دے. مولا کریم صاحب مال کے مال میں برکت فرما دے، فتنوں اور آزمائشوں سے بچا، شریروں کی شرارت اور حاسدوں کے حسد سے بچا. بے روزگار کو بھی تونگر بنا اور مقروض کی غیبی خزانوں سے مدد فرما. جس طرح تیرے گھر میں جمع ہے اے اللہ سب سے راضی ہو کے سب کو جنت میں جمع فرما. اپنے محبوب کی رفاقت نصیب فرما اور اپنے دیدار کا مستحق بنا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.